سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سالم ابو النضر نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ چکتے تو اگر میں جاگتی ہوتی تو آپ مجھ سے باتیں کرتے، ورنہ لیٹ جاتے جب تک نماز کی اذان ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1161۔ عبد الرحمن بن ابی الموال نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ خیر ہے، تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر، اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے معاملے میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اور اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کام کی جگہ اس کام کا نام لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1162۔ عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے عمر بن سلیم زرقی نے، انہوں نے ابو قتادہ بن ربیعہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نہ پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1163۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں جب دعوت میں آئے تھے 2 رکعت پڑھائی اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1164۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے عقیل سے بیان کیا، عقیل سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے صالح نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، جمعہ کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعت نماز سنت پڑھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1165۔